السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم تمامی علماء کرام تحریک امن و اصلاح کے بینر تلے جو ابھی کچھ ٹائم پہلے کرناٹک میں حجاب کی بے حرمتی کی گئی، اس کی مذمت کے لیے تمامی علماء کرام اس بینر کے تلے حاضر ہیں۔ اور آج ابھی کچھ ٹائم پہلے ہماری یہاں ایک میٹنگ تھی جو ابھی اس کا اختتام ہوا صوبائی سطح پہ، تو جس کے سرپرست اعلیٰ مفتی نذیر صاحب مفسر قرآن جو ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، ان کا تعارف کرانا بس یوں ہی سمجھیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے۔ اور صوبائی سطح پہ جو صوبائی صدر ہیں اسی تحریک کے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب، اور ڈسٹرکٹ پونچھ کے جو اسی تحریک کے صدر ہیں مفتی حق نواز صاحب قبلہ، اور دیگر ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ اپنے ڈسٹرکٹ راجوری کا یہ فقیر اسی بینر کے تلے ان کے علماء کرام کی دست شفقت رہا، تو انہوں نے یہ صدارت کا جو ہے یہ خدمت میرے سر پہ اس تاج رکھا اور میں نے اس کو قبول کیا۔ تو میں مفتی عبدالرؤف صاحب سے سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ حضرت آپ اس کرناٹک کے مسئلے پہ وہ جو اس بچی کے ساتھ اتنا بڑا ان تمام گنڈوں نے ظلم کیا، میں ظلم ہی کہوں گا ایک بچی کے ساتھ، تو آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کرناٹک کے اندر اس بچی مسکان خان کے ساتھ جو انہوں نے رویہ کیا ہے، چند گنڈوں نے مل کر کے حجاب اتارنے کے لیے کہا کہ نقاب اتار دو، حجاب اتار دو، لیکن ایسے ماحول میں ہم داد دیتے ہیں اور سلیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اس بچی مسکان خان کو کہ جس نے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں سامنے RSS کے گنڈوں کو دیکھ کر کے بھی کوئی خوف ہراس اس کے دل میں نہ آیا، بلکہ اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں دیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں دیتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بچی بالکل بے خوف و خطر ان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ ہم حجاب کے پابند ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حجاب پردے کا حکم دیا ہے۔ اور میں اس چینل کے ذریعے سے حکومت وقت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے جو کسی کے دھرم کے اندر، مذہب کے اندر کوئی رخنہ اندازی کرے یا یہ کہے جی کہ یہ حجاب جو ہے نہیں پہننا چاہیے، ہمارے اسلام کے خلاف کرے، ان کے خلاف کڑی سی کڑی کارروائی کی جائے۔ ہم ان گنڈوں کی مذمت کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں کہ ایک بچی کے سامنے ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بالکل جو ہے مذہب کے خلاف، ہر دھرم کے خلاف ہے۔ لہذا نقاب، حجاب ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے دھرم میں ہے، اور انشاءاللہ یہ قانون جو ہے 1400 سال پہلے اترا ہے۔ انشاءاللہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین اسلام ضرور حجاب کی پابند رہیں گی، نقاب کی پابند رہیں گی۔ ہم دعا دیتے ہیں اس بچی کو کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ہر موڑ پہ کامیابی عطا فرمائے اور اسلام کا پابند بنائے۔ اور ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے گنڈوں کو جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی جائے، ان کو جو ہے اس قسم کے فساد اور فتنہ سے دور رکھا جائے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دھرم امن چاہتا ہے، امان چاہتا ہے اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ ہم بھی سب سے گزارش کریں گے کہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں اور اسلام کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مفتی حق نواز صاحب جو اسی تحریک کے صدر ہیں ڈسٹرکٹ پونچھ کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس تحریک کے بینر تلے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے تحریک امن و اصلاح کے بینر تلے، یہ صبح جموں لیول پہ یہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ یہاں پر تمام جموں کے صوبہ کے علماء کرام ذمہ داران تھے۔ ہم اس تحریک امن و اصلاح کے بینر تلے ہم جو ہے پوری جو ہے حکومت وقت جو ہماری ہندوستان کی حکومت، ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان پر 700 سال سے زائد حکومت مسلمانوں نے کی ہے، اس کے بعد میں یہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے، اور اس کے بعد 70 سال سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، لیکن جو ظلم و ستم و زیادتی
جو یہاں کی جو قوانین بنائے گئے جمہوریت کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر رہنے والے کو جو سب کو جو آزادی دی گئی ہے، اس آزادی کے ساتھ سب لوگ ہر حکومت میں رہتے رہے، کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ، کسی کے مذہب کے ساتھ میں، کسی کے رہن سہن کھان پین کے ساتھ، پہننے کے ساتھ نہیں کی گئی ہے جتنی ظلم زیادتی کے اس حکومت میں کی جا رہی ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، صرف ہندوستان کی حکومت کے جو لوگ ہیں جو نشے کے طاقت میں چور ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ ہندوستان کی سرحدیں پوری دنیا کو جو ہے وہ عبور کی ہوئی ہیں، بلکہ اس کے آگے بھی کوئی سرحدیں ہیں اور ساری دنیا اس پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارا سیرا حکومت وقت پہ جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس قدر اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، یہ دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا جیسے کہ ایک شیرنی میدان میں ہو، چاروں طرف سے بھیڑیے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس مرد مجاہد کی بچی نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ایک شیر پر ہزاروں بھیڑیے بھی اگر آ جائے تو وہ باہری نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ ہم اس کی ہمت کو اور اس کی جو اس پیغام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے اس بچی کو اتنی اچھی تربیت دی ہے، جس نے تمام امت مسلمہ کے سر کو جو ہے بلند کرنے کے لیے، فخر سے بلند کرنے کے لیے جو ہے اس نے ایک پیغام دیا ہے۔ اس بچی کی وجہ سے ہمارے سر بلند ہوئے ہیں۔ تو میں حکومت وقت سے آخر میں کہوں گا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے کرناٹک کے اندر، جلد از جلد اس معاملے کو جو ہے سالو کیا جائے۔ اس معاملے کو وہاں پہ جو حجاب پر جو انہیں یہ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو بند کیا جائے، ورنہ ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، ان کے تخت و تاج جو ہے وہ سب تاراج ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہاں ہر مذہب و ملت کے رہنے والے کو آزادی حاصل ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے اسی تحریک کے جو صوبائی سرپرست ہیں مفتی نصیر صاحب، جو مفسر قرآن بھی ہیں، اللہ ان کو نذیر احمد صاحب، اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو میں سب سے پہلے ان کی سرپرستی میں اس چینل کے ذریعے سے گزارش کروں گا، کیونکہ حضرت آج تحریک کے تعلق سے جو میٹنگ تھی یہ سوشل میڈیا ہے، اب گروپس ہیں، تو ان گروپوں میں مفتی صاحب ابھی کوئی کچھ پوسٹ بنا کے چڑھا دیں گے، یہ فلاں کو صدر بنایا، فلاں کو اتارا۔ تو یہ جو تحریک کا ہی معاملہ جو تھا، اسی تعلق سے یہ میٹنگ تھی، نہ کہ کوئی علماء کا کسی کو صدر بنایا گیا، نہ ضلعی نہ صوبائی، اسی تحریک کا ہی معاملہ تھا۔ جو صدر بنے اس تحریک کے بنے، جو ممبر تھے وہ اسی کے تھے، جو صوبائی بنے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ بنے صرف اس تحریک کے، نہ کہ اس میں کسی اور تحریک میں مداخلت کی گئی یا کسی اور معاملے میں۔ تو میں آخر میں مفتی نذیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس تحریک امن و اصلاح کے بینر تلے کرناٹک جو معاملہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں اور اس تحریک امن و اصلاح کا جو مین مقصد ہے وہ بھی آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں تحریک امن و اصلاح کے بینر تلے عالمی امن و بھائی چارہ کانفرنس میں شریک ہوئے، جو راجوری کے ایک بہترین ادارے میں منعقد ہوئی۔ اسلام جو ہے یہ امن و سلامتی کا، بھائی چارے کا، محبت کا، رواداری کا درس دیتا ہے اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب نے تحریک امن و اصلاح کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا، اس تحریک کو معرض وجود میں لایا۔ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ ہم اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کے پاس بہت سارے قیدی لائے گئے، جس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی اور اس کا سر ننگا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس بیٹی کا سر ننگا دیکھ کر اپنی مبارک مزمل والی چادر اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کس کے سر پہ چادر دے رہے ہو؟ یہ تو آپ کے دشمن حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیٹی ہے، اگر دشمنی ہو کسی سے تو وہ ان کے ساتھ ہی، ان کے ساتھ یہ بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اس کی بھی عزت حرمت ویسے ہی ہے جیسے میری فاطمہ کی عزت و حرمت ہے۔ لہٰذا ہم یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو سختی سے امن و شانتی، رواداری، اخوت، بھائی چارہ کا درس دینے پر پابند رکھتی ہے۔ اور جو یہ ابھی کرناٹکا کا حضرت نے فرمایا کہ وہاں ایسا واقعہ ہوا، یہ چند عناصر ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم
ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں ہر مذہب والے جو ہیں وہ رہتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کے قانون میں یہ باتیں درج ہیں کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی، اپنے رائے کی، اپنے رسم و رواج جو ہے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اب چند عناصر جو اس پر امن ملک میں فساد پیدا کرنا چاہیں، اس امن و سلامتی کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے یہ امیدوار بھی ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسے عناصر ان پر جو ہے قدغن لگائی جائے، پابندیاں لگائی جائیں، ان کو پابند سلاسل کیا جائے تاکہ یہ امن و سلامتی کا جو ہے ماحول یہ خراب نہ ہو۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ مذہب کوئی بھی مذہب ہے وہ یہ اس طریقے کی حرکتیں نہیں سکھاتا ہے کہ ایک طاقتور آدمی کمزور پر پڑ جائے۔ ایک بچی ہے اور میں اس بچی کو بھی اگر لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں تو کروڑوں سلام اس کے والدین کو کرتا ہوں جنہوں نے اس کو تربیت اس انداز سے دی تھی۔ اور اس بچی کو دیکھ کر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بچی کو ننگے سر اور ننگا آدھا لباس پہنا کر بازار میں نہ بھیجیں، بلکہ مکمل طور پر اس کو پردہ، جیسے قرآن مجید نے اس کی تائید کی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے کریں۔ اور مسکان قادری سے یہ سبق سیکھیں، اس کے والدین کی تربیت سے یہ سبق سیکھیں۔ اور ہم پھر اس چینلز کے تھرو یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک امن و اصلاح جیسے اس کا یہی ایک ہی پیغام ہے کہ امن پھیلایا جائے، امن کا ماحول پیدا کیا جائے۔ خاص کر ہماری ریاست میں جموں کشمیر میں جو بد امنی کا ماحول ہے، اس کو جو ہے امن میں، محبت میں، اخوت میں، بھائی چارے میں تبدیل کیا جائے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔